السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبات ٹی وی۔ ناظرین کرام، علوم اسلامیہ کے تعارف کے اوپر ہماری پوری سیریز موجود ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم علم اسماء و رجال کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ایسا علم جس کے اندر مسلمانوں نے اتنی محنت کی ہے کہ یہ دنیا کا ایک غیر معمولی علم بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، اعتراف عظمت وہ نہیں جو انسان خود اپنی زبان سے کرے، بلکہ اعتراف عظمت تو وہ ہوتا ہے کہ جو غیر کریں۔ جرمن کے مشہور مستشرق جن کا نام ڈاکٹر اسپرنگر ہے، انہوں نے الاصابہ فی تمیز صحابہ کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا ہے۔ ان کا یہ جملہ ان طالبان علم و حکمت کے لیے ایک خراج عقیدت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری انسانیت میں ایسا کوئی طبقہ نہیں گزرا جنہوں نے 5 لاکھ راویوں کے احوال کو پوری طرح سے جمع کر لیا ہو، کہ جن راویوں کے بارے میں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کیا کھاتے پیتے تھے۔ یہ تبصرہ کوئی معمولی تبصرہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر کا یہ تبصرہ علم اسماء و رجال کے ماہرین کے لیے ہے، وہ لوگ جنہوں نے دن رات محنت اور مشقت کر کے اس علم کی بنیادوں کو اٹھایا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسماء و رجال کا علم کیسے وجود میں آیا؟ یہ بڑی دلچسپ داستان ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ تھے، وہ تو سبھی کے سبھی عادل تھے، ان کی عدالت میں، ان کے حفظ میں اور ان کی بات میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں تھا۔ لیکن جب خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چونکہ خلافت کے آخری مراحل میں تھا، اس لیے اس دور میں نت نئے اذہان پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ان لوگوں نے دین کے اندر نت نئی باتیں ڈالنا شروع کی۔ تو پھر تابعین کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی ہم کوئی بات کسی سے سنیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ حدیث ہے تو جس بندے سے تم نے یہ حدیث سنی ہے اس کا نام بتاؤ، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ تاکہ ہمیں کچھ علم حاصل ہو سکے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علم کانگٹیو لیول پر تھا، اور امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا پکا عہد کر لیا تھا کہ جب بھی کسی سے کوئی بات سنیں گے تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پہلے ہم اس کے استاد کے بارے میں جانیں گے کہ اس نے کس استاد سے یہ حدیث سنی ہے۔ اگر واقعتاً اس نے کسی سیقہ عالم سے یہ حدیث سنی ہے تب ہم اس کی بات پر یقین کریں گے۔ اس علم کے اندر راویوں کے حالات پوری ڈیٹیل سے معلوم کیے جاتے تھے، یعنی جو حدیث کا راوی ہے وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا کیا تقویٰ ہے، اس کا کیا ذہن ہے، اس کے حفظ کا کیا لیول ہے، اس کی چیزوں کو سمجھنے کی کیا صلاحیت ہے، وہ کن اساتذہ سے پڑھا، وہ کس جگہ پہ رہتا تھا، اس نے کن شاگردوں کو پڑھایا، اس نے علم حدیث کن کن اساتذہ سے حاصل کیا، اس کی سوانح عمری پوری طرح جمع کر لی جاتی تھی اور درج کر لی جاتی تھی تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس فلاں شخص نے فلاں سے علم حاصل کیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی اور بہت مشکل کام تھا۔ ابتدائی دور میں تو بہت مشکل حالات پیش آئے، لیکن رفتہ رفتہ علماء نے طبقہ بہ طبقہ اس علم کو آگے منتقل کرنا شروع کیا۔ علماء اس فن کو باقاعدہ تدریسی نقطہ نظر سے آگے پھیلانا شروع ہو گئے۔ تبع تابعین کا دور جب آیا، اس وقت بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے جو باقاعدہ حدیث وضع کیا کرتے تھے، یعنی حدیث کو گھڑا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہم ایک پوری ویڈیو بنائیں گے کہ جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ حدیث سب سے پہلے کس نے گھڑی، کیسے گھڑی اور کیوں بنائی۔ اگر آپ وہ ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، وہ ویڈیو بھی آپ کو عنقریب مل جائے گی۔ محدثین کرام نے رجال الحدیث کو جمع کرنے کا ایک انوکھا طریقہ بھی اپنایا تھا جسے سوالات محدثین کہا جاتا ہے۔ اس انداز میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر استاد نے کسی شخص کا، کسی راوی کا نام لیا ہے تو طلباء اس کے بارے میں بار بار سوالات کیا کرتے تھے، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی سوانح عمری کے بارے میں، اس کے مختلف آسپیکٹس کو چھیڑا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ شخص کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں سے کتب سوالات وجود میں آئیں۔
جیسا کہ سوالات حمزہ بن یوسف، سوالات ابن ابی شیبہ اور سوالات زرقانی وغیرہ۔ محدثین کرام نے کتب کا ایک ایسا انوکھا بھی ذخیرہ مرتب کر رکھا ہے جسے طبقات کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی راویوں کو ان کے طبقوں کے اعتبار سے جج کر کے اس میں لکھا گیا ہے، یعنی یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سا راوی ثقہ تھا، کون سا غیر ثقہ تھا، اور اس لحاظ سے بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، جیسا کہ طبقات الکبریٰ، طبقات الخلیفہ، سیر اعلام النبلاء، تزکیۃ الحفاظ، طبقات حنابلہ اور طبقات شافعیہ وغیرہ۔ یہ بھی اس خاص فن میں یا اس خاص پہلو کو مد نظر رکھ کر کتابیں لکھی گئیں۔ یہ اولین اور امہات الکتب ہیں جو اس فن کے اندر لکھی گئیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کتب تاریخ بھی لکھنا شروع کی، جس میں محدثین کرام کی پوری تاریخ سمٹ کر آ جاتی تھی، جیسا کہ تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال اور علامہ ذہبی کی تزکیۃ الحفاظ وغیرہ۔ اس کے علاوہ علماء نے اسفار بھی لکھے ہیں، یعنی وہ جرنیز جو محدثین نے کی ہیں، کس ملک میں جا کر کون سی حدیث کس استاد سے لی ہے، اس کو پوری ڈیٹیل میں لکھا ہے، اور یہ کتب اسفار میں موجود ہیں۔ یقیناً یہ انہی لوگوں کا خاصہ ہے جن لوگوں نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ ناظرین کرام، اس فن کے اوپر سب سے پہلی کتاب ایک حنبلی عالم نے لکھی تھی، جن کا نام شیخ عبد الغنی المقدسی یا المقدسی ہے۔ انہوں نے اس فن پر سب سے پہلی کتاب لکھی، جس کا نام الاکمال فی اسماء الرجال ہے۔ اس کتاب کے بعد علماء نے پھر اسی انداز میں کام کرنا شروع کیا۔ اس فن کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ تحریریں ملتی ہیں جو تاریخی شواہد کے مطابق ہمیں بتاتی ہیں کہ علماء نے پہلے ہی اس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ منظم کتابیں نہیں لکھی تھی، لیکن کچھ دستاویزات اور تحریرات موجود ضرور تھیں۔ اس کے بعد پھر بڑی اہم کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے چند ایک کے نام آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جیسے کہ رجال یحییٰ بن سعید القطان، طبقات ابن سعد، طبقات الکبریٰ، طبقات الخلیفہ، سیر اعلام النبلاء، الاستیعاب، معرفت الرجال، تاریخ امام بخاری اور تذکرۃ الحفاظ وغیرہ۔ ناظرین کرام، یہ فن اپنے آپ میں ایک بڑا عظیم فن ہے۔ اب تا قیامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث محفوظ ہو گئی ہیں، اور اس کی حفاظت کا قلعہ اسماء الرجال ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔